آپ کو اس لیکچر میں جس کا عنوان ہے اسلام اور مسیحت میں خدا کا تصور۔ عزیز دوستوں، میں بہت خوش ہوں آپ کو اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ بہتر طریقے سے گواہی دینے اور گفتگو کرنے کے اس عمل کو سکھانے میں۔ میرا نام آندریاس ماورر ہے اور میرا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ آئیں ہم اسلام اور مسیحت میں خدا کے اس تصور کو موازنہ کر کے دیکھیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پر غرور ہے کہ وہ نظریاتی مسائل کو مسیحیوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی گمان ہے کہ اسلام کی تعلیم مسیحیت کی تعلیم سے بہت اعلیٰ ہے۔ بہرحال ہم کچھ اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا اسلامی تصور حقیقت میں سچ ہے؟ قرآن کی واضح تعلیم کیا ہے؟ ان کے پاس کیا حوالہ جات ہیں؟ اس طرح مسیحی ان نظریات کو مسلمانوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ میں مسیحیوں کی ہمت افزائی کرنا چاہوں گا کہ وہ بائبل کی نظریاتی تعلیم کو اچھی طرح سے حاصل کریں۔ میری کتاب میں اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں اس موضوع پر اور بھی معلومات سیکشن 2.4.1 میں موجود ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ مسیحی ان نظریات کو پہلے خود اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بحث کو عموماً دیکھا ہے جو اس طرح سے ہے: اللہ ہی سچا خدا ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ مسیحیوں کی بائبل خدا کے کچھ ایسے کرداروں کو بیان کرتی ہے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ صرف قرآن میں ہی خدا کے بارے میں سچا بیان ہے جس کو وہ اللہ پکارتے ہیں۔ اس بحث سے واضح ہے کہ مسلم بائبل کے بیان کردہ خدا کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، چلے ہم اسلام اور مسیحت میں خدا کے کرداروں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اول، وہ واحد ہے۔ مسیحت میں خدا ایک اور واحد ہی ہے جس نے خود کو تین طریقوں سے ظاہر کیا، بطور تین شخصیات یا اظہارات۔ نمبر 1، خدا باپ خالق۔ نمبر 2، خدا باپ انسانی شکل میں بطور یسوع۔ نمبر 3، خدا روح مقدس۔ یہاں ایک مثال ہے جو خدا کے تین میں ایک ہونے کے تصور کی وضاحت کرتی ہے۔ ایک انسان کو مختلف طریقوں سے منفرد شخصیات کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ہی انسان ہے۔ پہلے اس کی بیوی اس کو شوہر، اور پھر اس کے بچے اس کو باپ کی طرح، اور آخری میں اس کے ملازم اس کو ایک مالک کی طرح جانتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اللہ اسلام میں بھی واحد ہے۔ اس کا اظہار عربی لفظ توحید میں ہوتا ہے جس کے معنی ہیں وحدت کا مل کر ایک ہونا۔ اللہ کے 99 خوبصورت نام بھی ہیں جو 99 اوصاف بھی کہلاتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے پورے 100 نام ہیں، مگر اللہ نے 100 نام اونٹ یا خاص روحانی لیڈروں پر ہی صرف ظاہر کیا ہے۔ جب مسلمان اللہ کو عربی نام سے پکارتے ہیں، وہ اس کو سامی بنیاد سے لیتے ہیں جس کو عبرانی میں الہ، ال اور الوہیم میں پایا جاتا ہے۔ عربی زبان والے مسیحی آج بھی اصطلاح اللہ کو استعمال کرتے ہیں جیسا وہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی کرتے تھے۔ یہاں کچھ سوالات ہیں۔ کیا ایک ہی خدا ہے جس نے بائبل کی نجات کی تاریخ میں خود کو اسی طرح قرآن میں بھی ظاہر کیا؟ کیا خدا کے متعلق بائبل اور قرآن کی شہادتیں ایک دوسرے سے متفق ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کے بارے میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔
عربی بائبل میں خدا کو اللہ پکارا گیا ہے، مگر بے شک یہ انگلش بائبل والا ہی خدا ہے۔ مگر قرآن کا اللہ بائبل کے خدا جیسا نہیں ہے۔ تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ لفظ اللہ کی اصطلاح کو کیسے بتایا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے دو انسانوں کا ایک ہی نام ہے مگر حقیقت میں وہ دو مختلف شخص ہیں۔ مزید مختصر وضاحت مندرجہ ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ کچھ مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان شیطان یا جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سادہ سا بہت خطرناک بیان ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کرنی چاہیے اور اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑنا چاہیے۔ کسی کو بس وہی سوال کرنے چاہیے جو خدا نے کیے۔ مثال کے طور پر اعمال کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 2 میں کرنیلیس نے خدا یا شیطان کس کی عبادت کی تھی؟ کرنیلیس بھی بہت سے مسلمانوں کی طرح ایمانداری سے خدا کی عبادت کرتا تھا، حالانکہ وہ اس کو مشکل سے ہی جانتا تھا۔ اس نے ابھی تک مسلمانوں کی طرح یسوع کا پیغام سننا تھا تاکہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو، اور اس کے بعد ہی کرنیلیس خدا کو صحیح معنوں میں جان سکتا تھا۔ دوسرا نقطہ، چلے ہم بائبل اور قرآن میں انسانوں کے رشتوں کا موازنہ کریں۔ بائبل میں ہم نے دریافت کیا کہ خدا اور انسان کا رشتہ باپ اور بیٹے والا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ محبت پر قائم ہے۔ اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ قرآن میں ہم نے دیکھا اور سمجھا کہ خدا اور انسانوں کا رشتہ مالک اور غلام جیسا ہے۔ اس رشتے کی مثال مالک اور نوکر والی ہے، جیسے ایک کام کرنے والا اور اس کے مالک کی ہوتی ہے، جو صرف اور صرف کام کی بنیاد پر ہی قائم ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک کہانی بتانے کی اجازت دیں۔ تصور کریں کہ ایک مشرقی حکمران جو اپنے نہایت ایماندار اور محنتی نوکر سے بہت مطمئن تھا، ایک دن اس حکمران نے نوکر کو اپنا بیٹا بننے کی پیشکش کی اور اس کو یہ اختیار دینا چاہا۔ نوکر نے شکرانے کے ساتھ اس عزت اور اعزاز کو قبول کر لیا۔ کیا آپ اس اعزاز کو چھوڑ کر کچھ اور قبول کرتے؟ مالک اور نوکر کے درمیان جو رشتہ ہے وہ باپ اور بیٹے کے رشتے سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ بیٹا خاندان کا حصہ ہوتا ہے، وہ والدین کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے، ان کی ملکیت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان کے تحفظ سے لطف اندوز ہو کر جائیداد میں وراثت کا امیدوار بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بیٹے کو مزدور کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی فضیلت ہی اس کا اجر ہے اور اس کی خواہشیں مالک کی مہربانی سے پوری ہوتی ہیں۔ نتیجن یہ مثال خالق اور انسان کے درمیان رشتے کو پیش کرتی ہے۔ اسلام میں مالک اور نوکر اور مسیحیت میں باپ اور بیٹا۔ قرآن میں اللہ کا یہ رشتہ بنیادی طور پر اچھے اعمال سے قائم ہے، جبکہ کلام مقدس میں خدا اس رشتے کو محبت کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پہلا یوحنا باب 3 آیت نمبر 1، گلتیوں 4 اور آیت نمبر 7۔ تیسرا نقطہ، بائبل اور قرآن میں خدا کس طرح خود کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنی مرضی اور خود کو ظاہر کیا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ نے 10 احکامات حاصل کیے اور خدا کو آمنے سامنے بھی دیکھا۔ یسوع کا نام ایمینوئل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے درمیان۔ پولس رسول کا یسوع کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس کا ہم اعمال کے باب 9 میں پڑھتے ہیں۔ تاہم قرآن میں ہم نے دریافت کیا کہ اللہ بنیادی طور پر صرف اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، جیسے اس آیات میں
اللہ کی مرضی، وہ جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جان سکے کہ تم میں کون زیادہ نیک ہے۔ مگر قرآن اور احادیث میں کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ جہاں اللہ نے خود کو ذاتی طور پر ظاہر کیا ہو۔ مسیحیت اور اسلام میں وحی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم ہماری ویڈیوز اور اس موضوع کو بھی چیک کریں۔ چوتھا نقطہ، خدا کی طرف سے نجات، خصوصاً اللہ۔ بائبل اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ نجات کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے یسوع المسیح کے ذریعے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں دریافت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حضور نیکیوں کی شکل میں جمع ہونے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانچواں نقطہ، کیا خدا بائبل میں نجات کی ضمانت دیتا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ ضمانت دیتا ہے؟ بائبل میں ہم واضح دیکھ سکتے ہیں کہ نجات کی ضمانت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب یسوع نے کہا یوحنا کی باب 5 آیت 24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے کوئی بھی ایک ایسی آیت نہیں ملی جہاں اللہ مسلمانوں کو جنت جانے اور نجات پانے کی مکمل ضمانت دیتا ہو۔ چھٹا نقطہ، کیا خدا بائبل اور قرآن میں ایسا عہد کرتا ہے جس کو وہ پورا بھی کرے؟ بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے خدا بالکل واضح عہد کرتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش باب 9 آیت 11 میں نوح کے ساتھ عہد، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ موسیٰ کے ساتھ عہد، خروج کی کتاب باب 19 آیت نمبر 5 سے 6۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تاہم قرآن کو پڑھنے سے ہم اللہ کی طرف سے کیے گئے کسی عہد کی ایسی واضح شرائط کو دریافت نہیں کر سکتے۔ ساتواں نقطہ، خدا کس طرح جیسے اللہ لوگوں کے ساتھ دائمی امن کو قائم کرتا ہے۔ بائبل ایک واضح سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ خدا انسان کی حقیقی سکون کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ یسوع المسیح کے ذریعے اس کی نجات کا راستہ قبول کرنے سے ہے۔ مسیح کا صلیب امن کا مرکزی نقطہ ہے۔ رومیو کے باب 5 آیت 1 میں ہم پڑھتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے ابدی زندگی بطور تحفہ مل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ مکمل طور پر اندرونی روحانی سکون ہے۔ جیسے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے مختلف طریقوں سے لڑنے اور بالآخر پوری زمین کو اسلام کے لیے فتح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو علاقائی مذہب بھی کہتے ہیں۔ جب یہ مشن مکمل ہو جائے تو مسلمانوں کا یقین ہے کہ پھر انہیں حتمی سکون ملتا ہے۔ اسے ہم ظاہری امن کہتے ہیں۔ تاہم مسلمان اندرونی امن یا اندرونی اطمینان کے بارے میں بھی بات اور کلام کرتے ہیں۔ یہ اپنے اندر سکون اور اطمینان کی حالت ہے، یا اپنے آپ سے جنگ نہیں کرنا۔
آپ کا دل، دماغ اور روح ایک ہیں۔ اندرونی سطح سے وضاحت میں اضافہ ایک احساس ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128 میں ہم اس طرح کے خوشگوار یا پرامن قیام کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جو بہترین ہے۔ اسلام کے فلسفے کے حوالے سے امن بذات خود اسلام کے بنیادی لفظ سے نکلا ہے۔ سلام عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کے اختیارات کو قبول کرنا اور اس کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا کے 99 ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ 8واں نقطہ، خدا یا اللہ کی فطرت یا نوعیت کیا ہے؟ دونوں مذاہب میں خدا اور اللہ کی مشترک صفات ہیں۔ دونوں مثال کے طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خالق، قادر و مطلق، سب جاننے والا، ہر جگہ موجود ہے، مگر بہت سے فرق بھی ہیں۔ بائبل کے ذریعے جو تصویر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک وحدت ہے جو باپ، بیٹے اور روح القدس پر مشتمل ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بارے میں مسیحی اور اسلامی نقطہ نظر کے درمیان کچھ مماثلتیں ہیں، لیکن بڑے فرق بھی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا میں ایک بار اس بات پر پھر بہت زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ خدا جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کے خدا اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو اس موضوع پر کہا گیا ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے عزیز دوستوں، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا میں نے ان فرقوں کو واضح کیا ہے جو کہا گیا ہے؟ کیا آپ کا اس پر کوئی سوال ہے؟ کیا آپ مزید گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ میں ذاتی طور پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدہ ہی سچا عقیدہ ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بائبل خدا کی تاریخ کے بارے میں واحد تحریری کلام ہے، اس لیے بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کی تعلیم خدا کے بارے میں واضح تاریخی جوابات دیتی ہیں۔ آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم آپ سے سننا پسند کریں گے۔ آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔ ایک کتاب جسے میں آپ کو خریدنے اور مطالعہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں وہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں۔ اس کتاب کے 3 اہم حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلامی تعلیمات، نمبر 2 مسیحیوں کے مسلمانوں کے اعتراضات کے جوابات، نمبر 3 مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا، مشقی ہدایات۔ اس کے علاوہ میں ایک کتابچے کی بھی سفارش کرتا ہوں، تمثیلیں، تشریح اور کہانیاں۔ اس کتابچے میں کئی عملی کہانیاں ہیں جو مسیحیت اور اسلام میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لٹریچر بہت سی مختلف زبانوں میں بھی دستیاب ہیں۔ ہم آپ سے دلی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچرز کو سبسکرائب کریں اور ہمارا لٹریچر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ تجویز کرنا پسند کرتا ہوں کہ آپ مختلف مسیحی اور اسلامی ویب سائٹ سے بھی رابطہ کریں۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔